انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ میرے اللہ کی مخلوقات کے اندر سے شاندار قسم کی جو تخلیق ہے، ایسی تخلیق کہ جس کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار قسمیں خود کھائی ہیں، وہ بہترین اور شاہکار تخلیق حضرت انسان ہے۔ یہ انسان خواہ مرد کی صورت میں ہو، عورت کی صورت کے اندر ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، میرے رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس بہترین چیز کو بنانے کے بعد میرے اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آپ عام طور پہ غور کریں، دنیا کے اندر بھی کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے نا، اس چیز کو بنانے کا ایک خاص مقصد طے کرتا ہے۔ وہ چیز اگر اس مقصد پہ پوری اترے، بنانے والا خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کا وہ مقصد پورا نہ ہونا تو وہ اس کو ضائع کر کے نیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شے اپنے مقصد کو پورا کرے، وہ اس کو آگے دوسروں کو دیتا ہے، بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، مارکیٹ میں لاتا ہے، گفٹ کرتا ہے۔ اس شے کو استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ رہنمائی کے لیے کتابچہ دیتا ہے، ایک کاپی دیتا ہے، ہیلپنگ بک دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ میری اس پروڈکٹ کو، میری چیز کو، میری مصنوعہ تخلیق کردہ بنائی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ مائک کھڑا ہے، اس کو بنانے والے نے اس کو ایک مخصوص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اب وہ بنانے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لایا۔ آپ جب اس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈبہ کھولتے ہی آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس انداز سے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ میرے رب نے حضرت انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنمائی کے لیے کتاب عطا کی ہے۔ اس کتاب کو میں اور آپ قرآن پاک کے ذریعے سے مانتے ہیں، جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری تخلیق شاہکار تخلیق، تو نے زندگی گزارنی ہے تو میری اس کتاب سے رہنمائی لے کے گزارنی ہے۔ اگر تو اس کتاب کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، کامیابی کامیاب ہے۔ اگر تو نہیں اس کے مطابق گزارے گا زندگی، ناکام و نامراد و خسارے والا بنے گا۔ ان الانسان لفی خسر، پھر خسارے میں ہی پڑ جائے گا۔ ہاں، کامیاب وہ ہوگا جو اس کتاب کی ہدایت کے مطابق، رہنمائی کے مطابق اور بنانے والے کے مقصد کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مقصد دیا، بنیادی مقصد ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب ذوالجلال کی عبادت کریں۔ یہاں پہ ذہن نشین کریے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لفظ عبادت ذکر کیا ہے، عبادت کی قسم نہیں بتائی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے انسان کو صرف نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں نے انسان کو صرف روزے رکھنے کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں بتایا کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف حج کرنے کے لیے پیدا کیا۔ نا، رب تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ وہ عبادت ہے کیا جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب وہ عبادت پہچاننے کے لیے ہمیں احادیث کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، پیغمبر کے در اقدس پہ جانا پڑے گا۔ آقا، آپ کے رب نے ہماری رہنمائی کے لیے آپ کو ایک کتاب دی تھی، وہ کتاب آپ نے ہمیں پہنچا دی ہے۔ آقا، اس میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ عبادت ہے کیا؟ ہم نے کرنی کیسے ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں، رب ذوالجلال چاہتے ہیں کہ جس انسان کو میں نے پیدا کیا نا، اس کی زندگی کے اندر اسلام آ جائے۔ عبادت کا رتبہ بھی بعد میں آئے گا، پہلے چلانے کے لیے
چلنے کے لیے آپ کو ایک راستہ، ایک سڑک، ایک منزل ملے۔ اللہ وہ ہے کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہوگے، مومن بنو گے، ایمان والے بنو گے، اعتقاد والے بنو گے، اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر تم عمل صالح کرو گے، تمہیں عمل کا نظام ملتا چلا جائے گا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ جب ایمان والے بن جاؤ گے پھر تمہارے دل آپس کے اندر جڑیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں دور ہوں گی، تعلقات بڑھیں گے، محبت بڑھتے بڑھتے عبادتوں کا نظام چلے گا۔ اللہ یہ سارا کچھ تیری کتاب میں بھی تو لکھا ہوگا، ہمیں دکھا تو صحیح۔ اٹھانا پھر میرے رب کا قرآن۔ میرا رب بتاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان بھی لیں، عمل صالح بھی کریں، رب رحمان ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی وصف ہے مومن بن کے زندگی گزارنا، اسلام والا بن کے زندگی گزارنا، ایمان والا بن کے زندگی گزارنا، یہ آپس میں قربتیں بڑھاتا ہے۔ اسلام نکلتا جائے گا، دوریاں بڑھتی جائیں گی، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں کوئی بھی چیز ہونا جی، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے مخصوص چیزیں ہیں۔ آپ نے اگر اس کپڑے کو جوڑنا ہے نا، اس کپڑے کو جوڑنے کے لیے آپ کو سوئی اور دھاگے کی ضرورت ہے۔ سوئی اور دھاگا ہوگا، مشین ہو نہ ہو، آپ سوئی دھاگے کو ہاتھ سے بھی لگائیں گے تو دو ٹکڑے کپڑے کے جوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے دو اینٹوں کو جوڑنا ہے نا، آپ دو اینٹوں کو اٹھائیں گے، اس کے لیے آپ کو سیمنٹ اور ریت کی ضرورت ہے۔ آپ سیمنٹ اور ریت لگائیں گے، ان دونوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں، آپ سوئی دھاگے سے نہیں جوڑ سکتے۔ آپ نے جناب والا دو کاغذ جوڑنے ہیں نا، نہ تو وہ سیمنٹ اور ریت سے جڑے گا، نہ ہی سوئی دھاگے سے جڑے گا۔ اس کو جوڑنے کے لیے آپ کو گلو لگانا پڑے گا، الفی لگانی پڑے گی، گم لگانا پڑے گا، کوئی چیز ایسی لگائیں گے۔ دو لکڑیوں کو اگر جوڑنے ہیں تو اس کے جوڑنے کے لیے آپ کو جناب والا ہتھوڑی ضرورت ہے، میخ ضرورت ہے، آپ اس کو لگائیں گے تو وہ جڑ جائیں۔ ہر چیز کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، ایک چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو پیدا کیا نفرتوں کے لیے نہیں، محبتوں کے لیے، مل جل کے رہنے کے لیے، ایک دوسرے کے معاون بننے کے لیے، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کے لیے۔ تب ہوگا جب زندگی میں اسلام ہوگی۔ اللہ ساری چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز ہے، اس مسلمان کو، ایمان والے کو، مسلم کو، انسان کو جوڑنے کے لیے کیا ہے؟ میرا رب فرماتے ہیں دین والے تم بن جاؤ، سیجعل لهم الرحمن ودا، تم سب کے دلوں میں محبتیں میں پیدا کر دوں گا۔ جب محبتیں ہوں گی تو جڑتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں جس کے دل کے اندر اسلام کی اہمیت ہے، جس کے جسم کے اوپر اسلام ہے، جس گھرانے میں اسلام ہے، اس کے دل کے اندر بڑی اہمیت ہے، وہاں نفرتیں ہوتی نہیں ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے نا، باپ کا رتبہ کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، بڑے بھائی کا رتبہ کیا ہے، بیوی کا رتبہ کیا ہے۔ اسلام رتبے بتاتا ہے، محبتیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو اتنا بتا دیتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں صرف پیار کرنا نہیں، اور جنت چاہتا ہے اپنی ماں کے قدموں میں تو بیٹھ جا، میں رب اس کے قدموں کو جنت بنا دوں گا۔ اللہ تو جنت، یہ تو ماں کا مقام ہو گیا، اللہ اس سے بڑا میرے باپ کا بھی کوئی مقام ہوگا؟ میرا رب فرماتے پریشانی نہ ہو، آ میرے پیغمبر کی حدیث پڑھ، رضا ربی فی رضا الوالد، اس رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، دنیا میں اپنے باپ کو راضی کر لے، آسمان والا تیرے سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا۔ یہ اسلام جوڑ رہے۔ اگر اسلام دل کے اندر نہیں ہے تو پھر جناب والا یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اسلام، اب میرے پاس وقت مختصر ہے جو میں آپ کو اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بتاؤں، اسلام یہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پورا جسم کو، میرے اللہ نے انسان کو ایک پورا جسم عطا کیا، اس جسم کے اوپر مختلف اعضاء دیے ہیں، اور ہر عضو دوسرے کی ضد ہے۔ میرے اللہ نے مجھے کان دیا، اللہ نے مجھے آنکھ دی، اللہ نے مجھے سر کے بال دیے، اللہ نے مجھے ہونٹ دیے، ناک دیا، ہر ایک عضو دوسرے کی ضد ہے۔ جو کام میرا کان کرتا ہے نا وہ آنکھ نہیں کر سکتی، جو کام میری آنکھ کرتی ہے نا وہ میرا منہ نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو کام ہاتھ کر سکتے ہیں نا وہ میرا پاؤں نہیں کر سکتا، اور جو کام پاؤں کرتے ہیں نا وہ پاؤں جناب والا وہ ہاتھ کر نہیں سکتے۔ وجہ سارے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، حضرت انسان کو اتنا بڑا بنانے کے بعد مختلف اعضاء، متضاد اعضاء دے کر میرے اللہ نے تمام اعضاء کو جوڑنے کے لیے درمیان میں ایک چیز پیدا کر دی ہے۔ وہ چیز اگر اس کے اندر ہے تو یہ مختلف ضدوں والی چیزیں جڑ کے رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ چیز نکل گئی نا تو پھر جناب والا یہ اعضاء بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ بدن کے اندر روح کا ہونا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر روح ہے نا، تو یہ روح کان کو بھی جوڑے گی، آنکھ کو بھی جوڑے گی، ناک کو بھی جوڑے گی، پاؤں کو بھی جوڑے گی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے، اب درد تو آنکھ کو ہو رہا ہے نا، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ آنکھ کے ذریعے نہیں چلیں گے، اب کس کے ذریعے چلیں گے؟ پاؤں کے ذریعے۔ کبھی آپ کا پاؤں اکڑ کے یہ نہیں کہے گا بھائی میں نہیں چاہتا ہوں، درد آنکھ کے اندر ہے نا، میں کیوں چلوں؟ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانا تو منہ سے کھانا ہے، اب لقمہ آپ توڑیں گے، ہاتھ سے بنائیں گے، منہ میں لے جائیں گے، کبھی آپ کو ہاتھ یہ نہیں کہے گا بھوک تجھے لگی ہے، پیٹ تیرا بھرنا ہے، میں کیوں چلوں؟ نہیں ہوگا۔ وجہ ہے دو، ہر ایک عضو سب کی ضد، لیکن ان ضدین کو جمع کرنے والی چیز وہ روح ہے۔ اور جب یہ روح نکل جاتی ہے، آپ اپنے باپ سے لاکھ پیار کرتے ہو، آپ اپنے بیٹے سے لاکھ پیار کرتے ہو، جب روح نکل گئی نا، آپ اس کو ایک دن بھی اس کے جسم کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیا حکم شریعت کا بھی کیا ہے؟ اب جتنا جلدی ہوتا ہے اس کو کفن دفن کی طرف لاؤ۔ میں نے کہا ضدین کو جوڑنے کے لیے میرے رب نے روح دی ہے۔ اسی طرح معاشرہ، گھر، ایک گھر کے اندر مختلف ضدوں کے مجموعہ ہوتا ہے، مختلف طبیعتوں کے افراد ہوتے ہیں۔ باپ کا مقام اور ہے، باپ کی طبیعت اور ہے، ماں کا مقام اور ہے، ماں کی طبیعت اور ہے، بیٹی کے مزاج اور ہے، بیٹی کی طبیعت اور ہے، بڑے بیٹے کا مزاج اور ہے، بڑے بیٹے کی طبیعت اور ہے۔ سب کو جوڑنے کے لیے، جیسے بدن میں ضدوں کو جمع کرنے کے لیے میرے رب نے روح دی ہے نا، گھر کے تمام افراد کو جوڑنے کے لیے رب ذوالجلال نے اسلام دیا ہے۔ اسلام ہے تو محبتیں ہیں، پھر باپ باپ کے ساتھ رہے گا، ماں ماں کے ساتھ رہے گی، بیٹا باپ کا احترام بھی ویسے کرے گا، ماں کا احترام بھی کرے گا۔ اب یوں نہیں ہوگا کہ بیٹے کو تکلیف ہے، باپ یہ کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، جا۔ جیسے آنکھ کو درد ہو رہی ہے، پیر کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے برابر باپ بھی تڑپے گا۔ وجہ درمیان میں میرے اللہ نے ایک رشتہ قائم کیا ہے، اسلام والا احترام بتایا ہے، ایک مقام بتایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم جوان ہو کے اپنی ماں کو کسی اولڈ ہوم کے اندر نہیں چھوڑ کے آتے، بلکہ ماں کی گھر کے اندر خدمت کرنا اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں۔ ہم ماں کو احترام دینا فرض کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ اسلام نے مجھے ایک تعلق دیا ہے، اور یہی اسلام مجھے اور آپ کو خیر خواہی سکھاتا ہے۔ ایک خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا الدین النصیحہ، دین بہت بڑی نصیحت ہے۔ خیر خواہی، نصیحت کیا؟ آپ دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کے رہیں، آپ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ دوسرے کی راحت کا سبب بنتے چلے جائیں۔ خدا کی قسم یہ عمل میرے رب کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، میرا اللہ آج کے مسلمان کو، مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 19ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورت النمل۔ نمل سورت، اس سورت نمل کا معنی چیونٹی، چیونٹی کے نام پہ میرے رب نے پورے قرآن پاک میں ایک سورت اتار کے رکھ دی۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی کسی نے گہرائی میں سوچا بھی جانور وہ بھی چیونٹی ہاتھی کے نام پہ ہوتی نا، بڑا طاقتور ہے، ہم مان لیتے بھی طاقتور کی وجہ سے رکھا ہے، گھوڑے کی وجہ سے رکھتے نا، ہم کہتے ہیں بھاگتا بہت زیادہ ہے، ہم کسی اور نام پہ دیکھتے تو بات تھا۔ وجہ کیا بنی چیونٹی کے نام پہ قرآن پاک میں سورت اتری کیوں؟ اس کا ذکر بھی میرے رب نے پورے واقعے کا کیا ہے، اور چیونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھا کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، ذرا سمجھنا۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، اور پیغمبروں میں سے بادشاہ قسم کے پیغمبر ہیں۔ کچھ پیغمبر میرے رب نے ایسے بھی بنائے تھے جن کو مال و دولت، جاہ و جلال، عہدہ، سب کچھ عطا کیا تھا، اور کچھ پیغمبر ایسے تھے جو ذاتی طور پہ، اختیاری طور پہ فقر اختیار کیا تھا۔ بادشاہ بن کے لشکر لے کے جا رہے ہیں، اب لشکر جا رہے ہیں، راستے کے اندر نا، گلی کے اندر کچھ چیونٹیاں نا وہ کھیل رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں، لشکر آ رہے، ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم۔ اس جملے پہ غور کرنا، چیونٹی نے دوسری کو مخاطب کر کے کہا چیونٹیوں ادھر سے سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ہوں، تمہیں بتا رہی ہوں، اپنا بچاؤ خود کرو۔ وہ تو لشکر ہے نا، ہو سکتا ہے تمہارا جسم چھوٹا ہے، تمہارا وجود کم ہے، ممکن ہے لشکر کو، لشکر والوں کو پتہ ہی نہ چلے اور تم ان کے پاؤں تلے روندی چلی جاؤ، اپنا بچاؤ کرو، میں خیر خواہی کر رہی ہوں، تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، ادخلوا فی مساکنکم، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یقین کریں، یہ چونٹی کا دوسری چونٹیوں کو نصیحت کرنا، یہ چونٹی کا دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کرنا، یہ چونٹی کا دوسری چونٹیوں کو تکلیف سے بچانا، اس چونٹی کا دوسری چونٹیوں کے لیے راحت کا سبب پیدا کرنا،
میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اپنے قرآن پاک میں اسی کے نام کی سورت نازل فرما دی۔ ایک چونٹی دوسرے کے لیے خیر خواہی کرے تو میرا رب اتنا اونچا مقام دے دیتا ہے۔ اگر انسان دوسرے کے لیے راحت کا سبب پیدا کرے میرا رب مقام کتنا اونچا دے گا۔ اگر انسان دوسرے کے لیے خیر خواہی کرے میرا رب کتنا اونچا مقام دے گا۔ اگر انسان دوسرے کے لیے راحت پیدا کر دے، لیکن ہمارا تو کیا ہے، ہم تو سوچتے ہیں میری دکان بڑی ہو اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، میرا کاروبار زیادہ چلے اس کا برباد ہو جائے، خیر ہے، میرے گھر میں راشن آئے، میرے بچے اچھا پہنے، اس کا بچہ نہ پہن سکے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ وجہ ہمارا اسلام سے رشتہ کٹ گیا ہے، کمزور دلوں میں اسلام ہوتا ہے نا تو خدا کی قسم محبتیں بڑھتی ہیں، پھر خیر خواہی نکلتی ہے، پھر دوسرے کے لیے راحت کا سبب پیدا ہوتے ہیں، پھر خدا کی قسم تاریخ ہمیں وہ واقعہ دکھاتی ہے کہ جب دل میں ایمان تھا خیر خواہی کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جب دل کے اندر ایمان تھا دوسرے کی محبت بھری ہوئی تھی، چشمے فلک نے پھر وہ نظارہ بھی دیکھا تھا، میدان لگا ہوا ہے، دشمن کے مقابلے کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر چھری چلی ہے، تلوار سے زخم لگا ہے، بدن زخموں سے چور چور ہے، خون نکل کر کمزوری بڑھ گئی، پیاس بڑی ہے، زخمی صحابی میدان میں لیٹا ہوا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے العطش العطش العطش، ہے کوئی خدمت والا مجھ زخمی صحابی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دے۔ رب کعبہ کی قسم خدمت والا صحابی آیا تھا، پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، ہاتھ میں پانی لیا تھا، روح نکلنے والی تھی، پیالہ منہ کے قریب کیا بھی ہے، ساتھ فوراً آواز آئی العطش، میں بھی پیاسا ہوں، پانی مجھے بھی پلا دو۔ رب کعبہ کی قسم یہ زخمی صحابی پانی کا پیالہ اپنے منہ کے قریب نہیں لایا، بلکہ خیر خواہی کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے، پیار دکھاتے ہوئے، اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ پیالہ اپنے بھائی کے پاس پیش کرتا ہے اور اپنی جان رب ذوالجلال کے سپرد کر دیتا ہے۔ لکھا ہے نا واقعہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھے کے پاس پیالہ گیا، جب چوتھے کے پاس پانی والا پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، بھاگتا ہوا تیسرے کے پاس آیا وہ بھی گیا، بھاگتا ہوا اس سے پہلے کے پاس آیا وہ بھی گیا، دنیا والوں کو بتایا کہ جب دین دلوں کے اندر ہوتا ہے پھر محبتیں بڑھتی ہیں، پھر قربانیوں کا جذبہ آتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے، تعریف میں بھی دیکھیں نا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، آپ کسی کے لیے راحت کا سبب پیدا کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر لیں کہ اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بڑا درجہ ہے، اس سے اعلیٰ درجہ لینے ہیں، پھر الدین النصیحہ ہے، پھر کیا دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا، آسانیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں 1 لاکھ روپے دیں جا کے، آسانیوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کریں تو آسانیاں ہوں گی، اور آسانی یہ بھی ہوتی ہے، شریعت یہ بھی کہتی ہے مسکرا کے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے خوبصورت چہرے سے ملاقات تو کر لے، رب کعبہ کی قسم میرا رب اس کے اوپر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ آپ کسی کے لیے راحت پیدا کر دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، آپ کے بچے صبح سردی کے اندر جا رہے ہیں اسکول کے اندر رکشے میں بیٹھے ہوئے، غریب کا بچہ پیدل جا رہا ہے، آپ ایک بچے کو اٹھا کے اپنے خرچے پہ اسکول بھیج دیں، یہ بھی راحت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں 6 بچے کھانا کھا رہے ہیں، غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک کا کھانا آپ بھیج دیں، یہ بھی راحت ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، گلی کے اندر جا رہے ہیں تو چلتے چلتے گلی میں کوڑے والا اگر کوڑا صاف کر رہا ہے، چلتے ہوئے 2 منٹ کے لیے اسے سلام کر کے حال احوال پوچھ لیں، یہ بھی راحت ہے، وہ خوش ہو جائے گا، چلو مجھ سے کسی نے بات تو کی ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑے ہوئے منہ سے گئے نالی کیوں نہیں صاف کی ہے، وہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ ملازم ہے لیکن اس سے مسکرا کے بات کر لینا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے راحت بنتی ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔